هیچ چیز خود بخود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیغی نشد، هیچ حلوائی نشد استازگار، تا غلام میں شکر ریزی نشد، مولوی ہرگز نشد مولائی روم، تا غلام میں شمس تبریزی نشد۔ میرے عزیزو، بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم کسی بنانے والے کے بغیر پیدا ہوئے؟ کیا تم اتفاق سے بن گئے ہو؟ جیسے ایک بہت قدیم نظریہ چلا آ رہا ہے کہ ہر چیز خود بخود ہی بن گئی، تو اللہ نے یہ سوال اٹھایا، ام خلقوا من غیر شیء، کسی بنانے والے کے بغیر تم بنے، یہ سب کچھ بنا، زمین بچھتی چلی گئی، آسمان بلند ہوتا چلا گیا، ہوائیں لطیف ہوتی چلی گئیں، سورج دہکتا گیا اور چاند ٹھنڈا ہوتا گیا، پانی بہنا شروع ہو گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی، پھول پتیاں کھلنے مسکرانے لگیں، خود بخود ہو رہا ہے۔ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے تو پھر تم پر کوئی مطالبہ نہیں، سب آزاد ہو، جو مرضی کرو۔ توحید و شرک میں کا فرق مٹ جائے گا، نکاح اور زنا کا فرق مٹ جائے گا، شراب اور شربت کا فرق مٹ جائے گا، جھوٹ اور سچ کا فرق مٹ جائے گا۔ تو یہ کہیں سے ثابت کر دو کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا ہے۔ دوسرا سوال، اگر تم یہ ثابت نہیں کر سکتے تو چلو یہ ثابت کر دو، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو؟ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، اپنی آنکھوں کو رنگ دیا، چہرے کو کہ نئے نقش تم نے خود بنائے، رنگ تم نے خود پسند کیا، قوم کو پسند کیا، علاقے کو، ملک کو، خاندان کو پسند کیا، اور اپنی پسند سے تم آگے، کیا یہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی تم آزاد ہو، اور اگر نہ پہلی بات صحیح ہے نہ دوسری صحیح ہے تو سب سے پہلا علم یہ ہے، انجینئر بننے سے پہلے اور مینجمنٹ سیکھنے سے پہلے اور بزنس سیکھنے سے پہلے سب سے پہلا علم یہ ہے کہ تم جانو تمہارا بنانے والا کون ہے، اس زمین کو بچھانے، آسمان کو اٹھانے والا کون ہے، اور اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا ہے، اور اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے۔ ام خلق السماوات والارض، تیسرا سوال، کہ یہ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ پھر اس میں وہی بات دوہرائی جا رہی ہے، اگر زمین تمہاری، آسمان تمہارا، تو اس پہ جو مرضی کرو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ زمین تم نے بچھائی ہے، بت قدر بناؤ، شراب خانہ بناؤ، مندر بناؤ، مسجد بناؤ، مقتل بناؤ، جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر تم خود زمین کے بنانے والے، آسمان کو تم نے خود اٹھایا ہے، تو اس کے درمیان جو چاہو کرو، لیکن اگر یہاں بھی تم عاجز ہو کر کہہ دو نہیں نہیں ہم نے نہیں بنایا، ہم خود بخود نہیں بنے۔ ہمارے تو شاعر نے کہا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استازگار، تا غلام میں شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولائی روم، تا غلام میں شمس تبریزے نشد۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت انداز میں تینوں سوالوں کا جواب دیتے کہ نہیں یا اللہ، یہ سب بکواس ہے، تو ہی بنانے والا ہے،
کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنایا، میں نے دھرتی کو بچھایا، میں نے آسمان کو اٹھایا؟ کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خود بخود پیدا ہوا؟ چند دیوانے ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، بعد میں بھی رہیں گے، جو ایسی بے تکی بے دلیل بات کہتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بے سند چیز۔ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد۔ لوہا 1000 سال پڑا رہے، لوہا 1,00,000 سال پڑا رہے، کروڑ سال پڑا رہے، بلین ٹریلین سال پڑا رہے، اور اس کے بعد ایک دم وہ چھری بن جائے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم لوہے کا ٹکڑا ڈھلتے 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 وہ خنجر بن گیا، وہ چھری بن گیا، وہ چاقو بن گیا۔ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہیچ حلوائی نشد استاذ کا، تا غلام شکر ریز نشد۔ مٹھائی بنانی ہو تو مٹھائی والے کے پاؤں دبانے پڑتے ہیں، تب جا کے مٹھائی بنانے کا سلیقہ طریقہ آتا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولا روم۔ مولانا روم ایک عام عالم تھے، ایک مولوی صاحب تھے۔ آج ان کا 700 سال کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک داستان ہے۔ یہ بڑے فلسفی، بڑے منطقی، بڑے مقرر، بڑے مدرس، مسجد میں ان کا درس ہوتا تھا، 7 حوض ہوتا تھا، اس پر ان کی کتابیں ایسے سلیقے قرینے سے رکھی ہوتی تھی۔ تو ایک دن شمس تبریز آ کے گنوار شکل، ننگے پاؤں، اور کھڑے ہو گیا۔ مولانا روم سے کہنے لگے انچیست، وہ کتابیں پڑھی تھی، انچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا تنک کے کہا، وہ بڑے تکبرانہ انداز میں کہا، این است کہ تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، اس ساری کتابوں کو دھکا دیا اور تالاب میں پھینک دیا۔ اور کوئی پریس کا دور تو تھا نہیں کہ نہیں خرید کے لاؤ۔ تو مولانا روم سر پکڑ، تیرا بیڑا غرق ہو جائے کم وقت، تو نے میری 40 سالہ محنت برباد کر دی۔ تو وہ مسکرائے اور حوض میں اترے اور ساری کتابیں خشک نکال کے باہر رکھ دی۔ تو مولانا روم کہنے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا این آست کہ تو نمیدہ نہیں، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ پھر مولوی روم مولائے روم بن کے منطق فلسفہ چھوڑا۔ امام غزالی وہ بھی ایسے ہی منطقی فلسفی تھے۔ 34 سال کی عمر میں دنیا اسلام کی سب سے بڑی درسگاہ وہ وائس چانسلر بن گئے آپ کی زبان۔ اور یہ اسلامی تاریخ میں اتنی کم عمر کا پہلا آدمی، 34 برس کی عمر میں بغداد میں جو نظامیہ یونیورسٹی تھی، نظام الملک نے جسے بنایا تھا، اس کے وہ وائس چانسلر بن گئے۔ اور اس زمانے میں نظامیہ یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہوتا تھا اس کا پروٹوکول امیر المومنین سے زیادہ ہوتا تھا۔ تو اتنا بڑا اعزاز تھا دینی دنیاوی کہ اس کے بعد اوپر کوئی اعزاز نہ تھا، لیکن اندر میں خلش تھی، خلا تھا، چونکہ منطق اور فلسفہ، ضرب اور تقسیم، دل کی دنیا تک ان کی رسائی کوئی نہیں، دل ان سے نا آشنا ہے۔ ہمارے خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھ ریت روش منصورینوں ان تھپ رکھ کنز قدورینوں، ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شاہ وقایا یہ دل قرآن کتاب۔ یہ دل جب تک اللہ سے نا آشنا ہے اسے کہیں قرار نہیں، کسی پل چین نہیں۔ مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے، ایسے ہی میرے رب کی قسم وہ دل مضطرب اور تڑپتے ہیں جنہیں اللہ نہ ملے، جنہیں اللہ کا تعلق نہ ملے۔
4 سال کے بعد چھوڑ دیا اور 10 سال صحرا نورد بنے، ملک کی خاکشانی. پھر آج ان کا نام کتنے صدر مدرس مدرسہ نظامیہ کے آئے، 600-700 سال یونیورسٹی چلتی رہی، ایک غزالی کا نام نہیں گونج رہا ہے آج تک. انہوں نے چھوڑ دی تھی. تو ایک دن ایک شخص نے کہا، ارے میاں تمہیں کیا ملا، اتنے بڑے منصب کو چھوڑا، اتنی بڑی عزت کو چھوڑا، اور آپ دھکے کھاتے پھر رہے، تمہیں کیا ملا؟ میں نے یہ بتاؤں کیا ملا؟ ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مہلا فهذه منازل من تحوى رویدک فانزل. تو میں لگے عرب میں استعارہ کے طور پر عشق کے لیے 2 نام آتے ہیں، ایک لیلا ایک سودا. لیلا کا نام تو یہاں بھی چلتا ہے، لیکن سودا کا نام آپ نہیں جانتے، وہ کلام عرب میں حمل. وَلَوْ قَبْلَ مَبْقَاهَا بَقَيْتُ صَبَابَةً بِسُعْدَا شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِ. ایک اور جگہ سے میں نے آپ کو سودا کا نام پیش کیا ہے کہ سودا اور لیلا یہ عشق کے استعارے ہیں. تو امام غزالی فرمانے لگے میں نے لیلا کو بھی چھوڑا اور سودا کو بھی چھوڑا اور اپنے اصل محبوب کی تلاش میں نکل پڑا، اپنے اصل مطلوب اور محبوب اور معشوق کی تلاش میں نکل پڑا. چلتے 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 جب ہمت ہار گئی اور حوصلے ٹوٹ گئے اور قدم آبلوں سے بھر گئے اور قریب تھا کہ میں گر جاتا، تو میرے محبوب کے آثار نظر آئے، منزل کے نشان نظر آئے. تو مجھے میرے عشق نے آواز دی، تھوڑا اور چل، تھوڑا اور چل، بس آگے ہی محبوب ہے، بس آگے ہی محبوب ہے. تو میں نے اپنے محبوب کو پا لیا، میں نے وائس چانسلر کو چھوڑ کر اللہ کو پا لیا، مجھے اللہ مل گیا. غزالی کو اللہ ملا تو آج ان کا نام اس یونیورسٹی میں لیا جا رہا ہے. کتنے آئے وائس چانسلر کوئی بھی نہیں جانتا ہوں. تو اللہ کا سوال ہے کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، کیا چاہتا ہے؟ انجینئر بننے سے پہلے اسے ڈھونڈو. یہ علم ہے. جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی علم ہے. جو چیز معلوم نہیں وہ مجہول ہے، جو سمجھ میں آتی ہے، سامنے آتی ہے، وہ علم بن جاتا ہے. لیکن آپ کے لیے، میرے لیے، بچوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے سب سے پہلا علم ہے کہ میں اپنے جاننے والے کو پہچانوں وہ کون ہے، پھر اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، پھر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، پھر یہ موت کیا چیز ہے، کیوں ہم مر جاتے. اتنے بڑے سیٹ اپ کو چھوڑ کے کون مرنا چاہے گا؟ بادشاہی کے تخت سے کون زیر زمین جانا چاہے گا؟ تو کون مار رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو سیکھنا ہے سیکھو. بلکہ میں تو یہ دعوت دیا کرتا ہوں پڑھنے والوں کو کہ نمبر کے لیے نہ پڑھو، نوکری کے لیے نہ پڑھو. علم کی اس سے بڑی توہین کوئی نہیں کہ روٹی کمانے کے لیے علم پڑھا جائے. علم شعور کے لیے ہوتا ہے، علم کمائی کے لیے نہیں ہوتا. جب سے بس کیا کرے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ